دیکھیے یہ کنڈا جو ہے، جو 22 رجب کو یہ کنڈے کی رسم ہے، یہ بدعت ہے اور خرافات ہے۔ یہ اصل کیا ہے؟ یہ شیعوں نے بڑی چالاکی سے اور بڑی عیاری سے، چابک دستی سے یہ ہمارے اندر اس کو رائج کر دیا ہے۔ 22 رجب جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ ان کے وفات کا دن ہے۔ تو ان کی جس دن وفات ہوئی ہے، شیعوں نے جشن منایا، خوشی منائی۔ تو شیعوں نے جس وقت ان کے وفات ہوئی ہے، ظاہر ہے حکومت جو ہے سنیوں کے ہاتھ میں تھی، تو اس لیے انہوں نے گھروں کے اندر پوریاں پکائیں اور حلوے پکائے اور اپنا جشن منایا، اور گھر کے کمرے کے اندر پکا کر ارے جشن منایا ہے۔ کیونکہ اگر باہر کرتے اور اس طرح سے خوشی اور جشن مناتے تو پٹائی ہوتی، کوڑے لگتے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو کیا، اور نام یہ دیا ہے اس کو کہ یہ جعفر صادق کی ہم نظر اور نیاز کرتے ہیں۔ اور ان کی نیاز جو نہیں کرے گا سب فقر و فاقے کا شکار ہو جائے گا، اور اس پر یہ مصیبت آ جائے گی اور یہ آ جائے گی۔ اور اس سلسلے میں لکڑہارے کی ایک کہانی ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہیں رامپور سے ایک امیر مینائی تھے، ان کے صاحبزادے خورشید مینائی، انہوں نے 1905 میں یا 9 کے اندر وہ کتاب چھپوائی لکڑہارے کی کہانی والی، جو مدینے کا ایک لکڑہارا تھا، جو خالص فراڈی اور یہ ہے۔ اور اس کہانی میں یہ بات بہت طویل کہانی ہے، میں پوری کہانی تو آپ کو کیا سنا سکتا ہوں۔ کل کلاس میں بچیوں نے پوچھ لیا تھا تو میں نے کہانی سنا دی تھی ان بچیوں کو، تو آپ چاہیں تو اس میں بچیوں سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کے لنک پر ہے، فاضل دوم کی بچیوں پر کے لنک پہ۔ تو انہوں نے اس کتاب کو شائع کر کے یہاں پر بھی پٹوایا اور پھر لکھنؤ بھیجوایا، شیعہ تھے وہاں پر بھی۔ تو انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے اور عیاری سے جو ہے یہ کہ ہم یہ جعفر صادق کی ارے کی نظر نیاز کرتے ہیں، ان کے پیدائش کا دن ہے۔ جبکہ جعفر صادق کے پیدائش کا دن جو ہے 22 رجب نہیں ہے، ان کی پیدائش تو ربیع الاول کی ہے اور وفات شوال کی ہے۔ بالکل محقق بات یہی ہے، 83 میں پیدا ہوئے ہیں وہ، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، تو 57 سال کی تقریباً ان کا عمر پائی ہے انہوں نے۔ تو وہ ان کی وفات اور نہ پیدائش 22 رجب کو ہے نہیں، یہ ہے رجب۔ ان کے کیلنڈروں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 22 رجب جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ وفات کا دن ہے، تو اس کی خوشی میں یہ کرتے ہیں، اور اس کو نام دے دیا انہوں نے کہ جعفر صادق کی نظر اور نیاز کرتے ہیں۔ تو بھائی نظر اور نیاز اگر جعفر صادق کی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نظر اور نیاز تو عبادت ہے، عبادت تو خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے یہ کنڈا وغیرہ کرنا۔ اور اس لکڑہارے کی کہانی میں بستی میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جعفر صادق وزیر کے گھر آئے تھے مدینے میں، کہاں سے معلوم نہیں اس وقت وزیر، جبکہ خلافت تو وہاں نہیں تھی اس وقت، جو وہ تو اس وقت تو دمشق میں خلافت تھی یا بغداد کے اندر۔ تو وزیر وہاں سے کہاں، وہ وزیر کے گھر آئے اور انہوں نے اپنے چلتے چلتے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ بھائی کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 22 رجب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سنو، آج کے دن جو بھی کوئی مصیبت زدہ ہوگا، پریشان حال ہوگا، وہ میرے نام پر نظر و نیاز کرے گا تو اس کی ساری پریشانی دور ہوگی، فقر و فاقے سے ہوگا، مفلوق الحال ہوگا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نواز دے گا۔ اور جو نہیں کرے گا تو وہ جو ہے، اور جو اس کا مذاق اڑائے گا اس کے اوپر آفت و مصیبتیں آئیں گی، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ اور جو میں بتا رہا ہوں اگر ایسا نہ ہو تو میرا دامن کل قیامت کے دن پکڑ لے۔ بتائیے جعفر صادق یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ خالص فراڈ ہے۔ یہ شیعوں نے گڑھ کر کے اس پوری کہانی ہی من گڑت ہے، لکڑہارے کی کہانی، پوری کہانی۔ اور اس کہانی کے اندر جو حضرت جعفر صادق کا یہ قول ہے، یہ قول بھی وہ نہیں کہہ سکتے، اس میں تو شرکیہ بات ہے، وہ شرک کی دعوت دیں گے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ کنڈا جو ہے، یہ کنڈے کی رسم جو ہے، یہ شیعوں نے بڑی عیاری اور مکاری سے، بڑی چالاکی سے سنیوں کے اندر اس کو یاد کیا۔ اور سنی بھی سادہ لو بھولے بھالے لوگ، علم تو ہے نہیں، کچھ پڑھنا لکھنا تو کچھ نہیں، علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، انہوں نے جو چیز ادھر سے آئی اور اس کو اختیار کر لیا۔ اور چونکہ بریلوی بھی جو ہیں کیا ہیں، وہ بھی افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی شیعہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ بھی احمد رضا خان، جن کا پورا خاندان جو کیا تھا شیعہ تھا، انہوں نے شیعیت کو دوسرا رنگ دے دیا ہے، وہ بریلویت کا رنگ دے دیا ہے۔
اس لیے بھائی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اس پر کچھ بھی پڑھتے ہوں، کوئی بھی قرآن پڑھے یا کچھ بھی کرے، تو قرآن پڑھ کر کے اگر کسی کا نام نظر و نیاز کیا جائے، قرآن پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کر کے بکرا اگر خواجہ صاحب کے نام پر ذبح کیا جائے، یا عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی کے پر ذبح کیا جائے، تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟ وہ بکرا کھانا حلال تھوڑی ہوگا، ادو بھی حال نصب ہوگا. جو ما وحل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا نام لے کر کے گویا ذبح کر دیا گیا، اللہ کے علاوہ کے لیے کسی کے مٹھ کے اوپر ذبح کر دیا گیا، تو وہ اس کا حکم جو ہے وہ اس کا حکم ہوگا. تو اس طرح کی جو چیزیں اگر کوئی ریکونڈا کرتا ہے اور نظر نیاز کر کے اس پر قرآن کی آیت ہی پڑھتا ہو اور آپ کو کھلاتا ہو، تو ہرگز نہ کھائیں. اور آپ اس طرح کی مجلسوں میں آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. وما توفیق الا باللہ، والسلام.